سب سے پہلی بات جس پر ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، پھر چاہے وہ اس طرح سے قبول ہو جس طرح سے ان کی قبولیت کا ہونا ہم نے سوچا تھا، یا پھر اس طرح سے ہو جس طرح سے ہم نے ان کے قبول ہونے کا گمان بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ دونوں طریقے اللہ کی رضا کے طریقے ہیں۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہماری خواہشوں کے مطابق نکلتا ہے تبھی ہم اسے اپنی دعاؤں کی قبولیت کہتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں اللہ نے رد کر دی ہیں، جبکہ دعائیں کبھی بھی نامراد نہیں لوٹائی جاتی۔ جو دعائیں جیسے ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے اللہ اسے ویسے ہی قبول کرتا ہے۔ جب ہم اللہ سے مکمل طور پر یقین رکھ کر دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں سب سے بہتر عطا کرتا ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنے لیے وہ چیز چاہتے ہیں جو ہمیں فی الحال سکون دے سکے، لیکن اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے آگے بھی سکون کا ذریعہ بنے۔ ہم اکثر عارضی خوشیوں کی چاہ رکھتے ہیں، مگر اللہ ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے جو زندگی بھر خوشیوں کا سبب بنتی ہے۔ ہدایت پانے کے لیے پیاس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہدایت کی پیاس ہوگی تبھی آپ اس کی تلاش میں نکلیں گے۔ جسے طلب ہی نہ ہو تو اللہ بھی اسے ہدایت نہیں دیتا۔ جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ہدایت کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ تکبر ہے، یعنی انسان اللہ کی بات نہ مانے اور اپنی دنیا میں مگن رہے۔ ہدایت کے لیے طلب، کوشش اور محنت یہ سب ضروری ہے، تبھی ہدایت ملتی ہے۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے۔ مایوس انسان تب ہوتا ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے حالات شاید کبھی نہیں بدل سکتے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتا ہے جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ جس کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، جو ہمارا واحد مددگار ہے۔ تم کبھی مایوس مت ہونا، اگر تمام دروازے بند بھی ہو جائے تو اللہ آپ کے لیے خوشیوں کا ایک ایسا دروازہ کھولے گا جس کا تم کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس انتظار کا پھل تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، جنہیں تم نے اپنے رب کے حوالے کر دیے ہیں۔ تمہارے رب نے تمہارا مستقبل ایک بڑی حکمت، رحمت، راحت اور بہترین وقت کے ساتھ لکھ رکھا ہے۔